الفصل الثانی، دوسری فصل ہے مدینہ منورہ کی حرمت تحریم کے متعلق کہہ رہے ہیں۔ سلیمان بن ابی عبداللہ، سلیمان بن ابی عبداللہ سے روایت ہے، قل رأیت سعد بن ابی وقاص اخذ رجلا یسید فی حرم المدینہ، کہ سعد صاحب نے ایک مرتبہ ایک شخص کو پکڑا جو حرم مدینہ میں شکار کر رہا تھا، غلام تھا جس پہلے گزر گیا، الذی حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جگہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم فرمائی تھی، فصلب اسیا، اس کی کپڑی چینی، فجاء موالیہ فکلموہ فیہ، گھر والے لوگ آئے تھے، موالی وغیرہ، انہوں نے بات وغیرہ کر دی کہ واپس کیا جائے، فقول کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم هذا الحرم، کہ اس کو حرام کیا ہے، وقال من اخذ احدا یسید به فلیسلبه، کہ اگر کسی نے کسی کو پکڑے یا شکار کرتے اسے چین لے، فلا ارد علیکم، یہ میں تمہیں واپس نہیں کروں گا، طعمۃ اطعمنیها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجھے انعام کے طور پر بس ملا ہے، ولیکن شئتم دفعت ملے گی ثمنہ، اگر چاہتے تو سمن دے سکتا ہوں، نفسی چیز واپس نہیں کروں گا، رواہ ابو داود۔ وعن صالح مولا لسعد أن سعدا وجد عبيدا من عبيد المدينة يقطعون من شجر المدينة ويبات فأخذ متاعهم وقال يعني لمواليهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يقطع من شجر المدينة شيء وقال من قطع منه شيئا فلمن أخذه سلبه، بس جس نے اسی لیا نا اسی کا سلب وغیرہ ہوگا، رواہ ابو داود۔ وعن الزبیر قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صید وج، وج علاقے کا یعنی طائف علاقہ مراد ہے، اس کا جو کیا ہے شکار، اور اس طرح سے وعظواہ، اس کے جو درخت کانٹے دار درختوں کو کہتے ہیں عظاہ، حرم محرم اللہ، کی بھی کیا ہے حرام محرم ہے، یا یہ کہیں گے کہ وہاں کی جو تحریم کی گئی ہے نا، وہ طائف وغیرہ جو یہ ناحیہ ایک سائڈ ہیں، یہ ایک وقت میں تھا، پھر کیا ہوا منسوخ ہوا دوسرے بلاد کی طرح، اب اس کا حکم نہیں ہے، جیسے کہ مدینہ اور مکہ کا ہے، رواہ ابو داود۔ وقال محی السنہ وج، یہ جو وجہ ہے نا، ذکر علماء نے ذکر کیا نا من ناحیت الطائف، یہ طائف کا ایک ناحیہ ہے، وقال الخطبی انہو بدل عنہا، کیا معنی کہ اب اس کی جو حرمت وغیرہ ہے نا ختم ہو گئی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استطاع یموت بالمدینہ، جیسے قدرت ہو کی مدینہ میں اسے موت آ جائے، فلیمت بہا، وہاں مرنے کے لیے ایسا ہونا تو بہتر بات ہے، فإنی اشفع لمن یموت بہا، کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے سفارش کروں گا جو مدینہ میں وفات ہوں گے، رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح غریب اسنادا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر قریۃ من قرى الاسلام خرابا المدینہ، تو اسلامی بستیوں میں سے گو وغیرہ علاقوں میں سے جو آخر میں خراب ہوں گے نا، وہ کیا ہے مدینہ منورہ ہے، رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن غریب، یعنی اسلام کی جو عمارت تعمیر آبادی ہے، یہ مدینہ منورہ کی عمارت وغیرہ سے کیا ہے قائم برکت سے، جب یہاں پر خرابی آ جائے گی نا تو پھر دوسرے علاقوں میں بھی آئے گی۔ وعن جریر بن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ اوحی الیہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کی کہ ای ہؤلاء الثلاث نزلت، کہ جب ان تین چیزوں میں سے جو بھی بات آئے نا نزلتا فہی دار ہجرت کا، یا الی ای ہؤلاء الثلاث نزلتا، کہ ان تین علاقوں میں سے جہاں بھی آپ جائے فہی دار ہجرت کا، آپ کے لیے دار الہجرت، المدینہ تو مدینہ منورہ ہے، او البحرین، یا بحرین کے علاقہ جو بصر عمان کی بیچ ہے، او قنسرین، اور یہ قنسرین ہے جو شام کے علاقے میں ہے، رواہ الترمذی۔ الفصل الثالث عن ابی بکرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال، مدینہ میں
دجال مسیح کا جو خوف فضا ہے وغیرہ یہ وہاں داخل نہیں ہوگا، یعنی اگر ہوگا بھی نہ تو وہاں پر اس کی قدرت دسترس وغیرہ نہیں ہوگی۔ لہا یومئذ سبعۃ ابواب، اس وقت مدینہ کے 7 راستے وغیرہ دروازے ہوں گے، علی کل باب ملکان، ہر دروازے راستے پر 2 فرشتے ہوں گے حفاظتی۔ رواہ البخاری۔ وعن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللهم اجعل بالمدینة ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، کہ مکی کے علاقے میں اپنے جو برکت دی ہے نا اس کی دگنی برکت یہ دے۔ متفق علیہ۔ وعن رجل من آل الخطاب، خطاب آل میں سے ایک شخص نے یہ روایت کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علیہ السلام سے، فرمایا کہ من زارنی متعمدا، جو شخص میری زیارت کے لیے آئے نہ کیا کوئی اور مقصود اس کا نہ ہو، بس صرف میری زیارت ہی مقصود ہو، نہ تجارت وغیرہ اور کوئی مطلب نہ ہو، یا ریا سمعت اغراض پاسدہ کے لیے نہ آیا ہو بلکہ احتساب و اخلاص کے ساتھ آیا ہو، کان فی جواری یوم القیامہ، ایسا شخص قیامت کے دن میری محافظت و جوار میں ہوگا۔ ومن سکن المدینۃ وصبر علی بلائہا، جب کوئی مدینہ میں رہے گا اور اس کی بالاؤں پر، تنگی پر، شدت عیش پر کیا کرے گا؟ صبر کرے گا، وہاں واویلا نہیں کرے گا کہ یہ کیسی بستی یہاں پر ہم آئے ہیں تو کبھی خیر کا دن نہیں دیکھا، کوئی خیر نہیں دیکھا، ایسا نہ کہیں، بلکہ خاموش رہے ان کاموں پر، بس کیا کرے؟ برداشت کرے۔ کنت لہ شہیدا و شفیعا یوم القیامہ، اس کے لیے میں سفارشی ہوں گا۔ ومن مات فی احد الحرمین، اور جو مکہ مکرمہ میں یا مدینہ منورہ میں وفات ہو جائے، بعثہ اللہ من الآمنین یوم القیامہ، اللہ اسے جب قیامت کے دن اٹھائے گا نا تو یہ کس سے ہوگا؟ امن سے ہوگا، فضع اکبر سے امن میں ہوگا، اور اس طرح سے ہر کدورت وغیرہ سے۔ عن ابن عمر مرفوعا من حج، جو آدمی حج کے لیے فزار قبری بعد موتی، موت کے بعد میں تو اسی بھی دنیا سے وفات ہو گیا ہوں، میری قبر پر آ کے میری زیارت کرے، کان کمن زارنی فی حیاتی، یہ صحیح سمجھو جیسے اس نے میری زیارت زندگی میں کی ہو، زندگی میں میرے پاس آیا ہو۔ رواہما البیہقی فی شعب الایمان۔ وعن یحییٰ بن سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان جالسا، پیغمبر علیہ السلام جگہ تشریف فرماتے، وقبر یحفر بالمدینہ، مدینہ میں قبر کھودی جا رہی تھی، فاطلع رجل بالقبر، شخص قبر میں جھانک گیا، قبر کی طرف دیکھا، فقال، اس نے کہا، بئس مضجع المؤمن، کہ یہ تو مسلمان کے لیے بری کیا ہے مضجع ہے، مضجع کا معنی لیٹنے کی جگہ۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بئس ما قلت، آپ نے درست نہیں کہا، برا کہا۔ قال کہ کہا، قال رجل، شخص نے کہ انی لم ارید ھذا، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں کوئی ایسا کہہ رہا ہوں، انما اردت القتل فی سبیل اللہ، میرا مقصد یہ تھا نا کہ شہادت کیا ہے؟ بہتر موت، کس سے؟ بستر پر مرنے سے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، لا مثل القتل فی سبیل اللہ، یہ تو ٹھیک ہے کہ شہادت کی طرح کوئی موت نہیں ہوتی۔ پھر آگے فرمایا کہ ما علی الارض بقعۃ احب الی ان یکون قبری بها منها، کہ کوئی زمین مجھے اتنی پسند نہیں ہے کہ جہاں پر میری کیا ہو؟ قبر ہو، مدینہ سے۔ ثلاث مرات، 3 مرتبہ کہا۔ رواہ مالک مرسلا، یعنی مدینہ مجھے پسند ہے اور یہی تو چاہیے نا کہ یہاں پر کسی کے قبر ہو۔ ہاں یہ تو الگ بات ہے کہ مدینہ میں وفات ہو جانا شہادت کی طرح نہیں ہے، کیونکہ شہادت کا درجہ تو کیا ہے؟ قربانی کا درجہ ہے، افضل درجہ ہے۔ پھر یہاں سے معلوم ہو گیا نا کہ مدینہ میں وفات ہو جانا، وہاں پر دفن ہو جانا، عام موت وغیرہ سے کیا ہے؟ افضل۔ اس طرح سے سفر میں مر جانے سے بھی کیا ہے؟ افضل ہے۔
وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بوادی العقیق، وادی عقیق میں تھے جو ذوالحلیفہ کے قریب ایک جگہ ہے، یقول کہہ رہے تھے کہ اتانی اللیلۃ آت من ربی، آج پروردگار کی طرف سے ایک فرشتہ آیا تھا، فقال کا کہ صلی فی هذا الوادی المبارک، اس مبارک جگہ پر نماز پڑھو، وقل اور یہاں سے تم کیا کر دو، عمرہ اور حج ملاؤ، قران کرو کہ عمرۃ فی حجہ، حج عمرہ کر لو، وفی روایت وقل عمرۃ وحجہ، رواہ البخاری۔